لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا چھتیس گڑھ کے بستر ضلع سے ہمارے ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ ہمارے یہاں مرغوں کو لڑانے کا کھیل اور تماشا ہوتا ہے، اور وہ لڑا کے جو مرغا ہوتے ہیں، لڑاکا مرغا جو ہوتا ہے یہ بڑا مہنگا بکتا ہے، جتنا اچھا لڑ لے اتنا اچھا وہ بکتا ہے۔ تو اگر لڑاکا مرغا کوئی خرید و فروخت کرنا چاہے، کوئی بیچنا چاہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم صرف اس کو خرید و فروخت کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہم کھیل میں حصہ نہیں لیتے، ہمارا کھیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کھیل میں کون کھلا رہا ہے، کون جوا لگا رہا ہے، کون اس پہ سٹا لگا رہا ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، صرف ہم ان کو خرید و فروخت کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مرغا اور مرغیوں کا کاروبار فی نفس ہی جائز ہے، اس کا کاروبار فی نفس ہی جائز ہے۔ اس وجہ سے بعض لوگوں کا مرغا خرید کر لڑانے کی وجہ سے آپ کا کاروبار ناجائز نہیں ہوتا۔ جو چیز اپنی ذات کے اعتبار سے کسی گناہ کا آلہ نہیں ہو، لیکن لوگ اس کا استعمال ناجائز طریقے سے بھی کرتے ہوں، تو اس چیز کی خرید و فروخت میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ یہی فقہاء کرام نے لکھا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو خرید کے لے کر کے جائیں گے وہ چاہے ان کا جو استعمال کریں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اگر کوئی اس کو کھانے کے لیے لے جائے تو کھا بھی سکتے ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ لڑاکا مرغا کھانا حرام ہے، لڑاکا مرغا بھی کھا سکتے ہیں، کھانا اس کا حلال ہے، اور لوگ بالآخر اس کو ذبح کر کے کھاتے ہی ہوں گے۔ لہٰذا چونکہ وہ ایک کاروبار ہے مرغا مرغیوں کا جو ہوتا ہے، اور اس کا کھانا بھی حلال ہے، اگر کوئی آپ سے خرید کے لے جا کر کے اس کو لڑاتا ہے تو وہ اس کا میٹر ہے جو لڑا رہا ہے۔ اس کو لڑوانا، چونکہ جانوروں کو لڑوانے سے نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اور جہاں یہ مرغا مرغیاں لڑاتے ہیں نا تو وہاں پر سٹے کا بازار بھی گرم رہتا ہے، جواں بھی اس پر لگایا جاتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ اسلام میں اجازت نہیں ہے، نہ ہی جانوروں کو لڑانے کی اجازت ہے اور نہ ہی جواں اور سٹا لگانے کی اجازت ہے۔ تو جو یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کا معاملہ ہے، اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کے گنہگار وہ ہوں گے۔ اگر آپ صرف خرید و فروخت کے معاملے تک محدود رہتے ہیں، سیمت رہتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، اس میں آپ کو شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ کئی فقہاء کرام نے اس طرح کی باتوں میں اسی طرح کا خلاصہ ارشاد فرمایا ہے۔ البحر الرائق کے جلد 5 کے صفحہ 155 میں اس طرح کے خلاصے موجود ہیں۔ لہٰذا آپ بے فکر رہیں، اگر آپ اس کے خرید و فروخت کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ یہ اچھا ہے کہ آپ نے حلال حرام کے تعلق سے سوال کر کے اپنے کاروبار کو کلیئر کر لیا۔ اللہ تمام مسلمانوں کو اس طرح کی توفیق دے۔ جو بھی مسلمان جو بھی کاروبار کرتے ہیں، اگر اس کاروبار کے بارے میں آپ کو شبہ ہو کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، آپ کو شبہ نہ بھی ہو تب بھی علماء سے ایک بار رابطہ کر کے اس کاروبار کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے، تفتیش کرا لینی چاہیے کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ چونکہ حرام کاروبار ہوگا تو اس کے آمدنی کے مسائل بھی ہوں گے، حلال کاروبار ہوگا تو الحمدللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ لہٰذا آپ مبارکباد کے قابل ہیں ضلع بستر سے ہمارے بھائی کہ آپ نے تفتیش کرایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔